السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، ہم کل پڑھ رہے تھے جمعہ کی نماز کی فضیلت اور نماز کی شرطیں۔ اس ٹاپک کو کل ہم ختم کر چکے ہیں۔ سیرت النبی ابھی باقی ہے، تو سیرت النبی کو ابھی شروع کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اس کے بعد میں نماز کے بارے میں پڑھاؤں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بزنس کے لیے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مال کو لے کر دوسری مرتبہ ملک شام سیریا کا سفر کیا۔ اس سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام میسرہ بھی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تجارت میں ان بہت فائدے ہوئے۔ مکہ واپس آنے کے بعد غلام میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت تعریف کی۔ اس نے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اچھے اخلاق کے مالک ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں ان کبھی جھوٹ نہیں کہا۔ میسرہ نے کہا کہ جہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم جاتے، ایک ابر کا ٹکڑا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ چلتا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سایہ کرتا۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک نیک، پاک اور شریف عورت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شوہر ہسبینڈ کا انتقال ہو گیا تھا۔ بڑے بڑے پیسے والے لوگ آپ سے نکاح کرنا چاہتے تھے، لیکن آپ نے کسی سے نکاح نہیں کیا۔ جب میسرہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بتائی تو بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کا ارادہ کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اپنے چچا حضرت ابو طالب کی مرضی سے بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح فرمایا۔ نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 40 سال ہو گئی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا پسند آنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے میں اللہ کی عبادت کرنے کے ارادے سے ایک گھر کیو میں تشریف لے جاتے تھے جس کا نام غار حرا ہے، اور اللہ کی یاد میں مصروف ہو جاتے۔ کھانے کے لیے ستو لے جاتے اور جب وہ ختم ہو جاتا تو گھر آتے، کچھ ستو اور لے کر پھر غار حرا میں چلے جاتے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھے کہ اچانک حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، اقرأ، پڑھیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور پھر عرض کیا، اقرأ، پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر وہی جواب دیا کہ میں پڑھنے والا نہیں۔ اسی طرح حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 مرتبہ کیا اور تیسری مرتبہ قرآن مجید میں سورہ علق کی پہلی 5 آیتوں کی تلاوت کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے رب کے نام سے جس نے سب کو پیدا کیا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان 5 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ یہ 5 آیت قرآن مجید کے سب سے پہلے نازل ہونے والے آیت ہے، اور یہ سب سے پہلی وحی تھی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ پہلی وحی نازل ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لائے اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے غار حرا کا تمام واقعہ بیان کیا۔
بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تسلی کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نیک ہیں، رشتہ دار اور غریب لوگوں کا خیال رکھتے ہیں، سچے اور امانت دار ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر تکلیف سے بچا کر رکھے گا۔ اور آپ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے نبی ہونے کا اعلان کیا اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال تھی۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے، یہ بات بالکل غلط ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال کی عمر میں نبی ہونے کا اعلان کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3 سال تک خاموشی سے اور چھپ کر اسلام کی دعوت دیا کرتے تھے۔ سب سے پہلے عورتوں میں بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول کیا، مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا۔ نبوت کے اعلان کے 4 سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے کھلے عام اسلام کی تبلیغ شروع کی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر تمام قریش کے قبیلے والوں کو آواز دی اور اسلام کی دعوت دی۔ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سن کر غصے میں آ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن ہو گئے۔ اسلام اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف دینا شروع کر دیے۔ ان تمام کافروں میں ابو لہب جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاچا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ تکلیف پہنچاتا تھا۔ ابو لہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے گھر کا کچرا ڈال دیتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے غلاظت ڈال دیتا تھا، اور ابو لہب کی بیوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے ڈالتی تھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک میں چبھ جاتے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان کو برا نہیں کہا۔ یا یہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہے۔ اسلام اور مسلمانوں پر ہر طرح کا ظلم کیا جاتا تھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ اور آپ کے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں جاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اونٹ کی گندگی ڈال دی جاتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہا جاتا تھا۔ اسی طرح دوسرے مسلمانوں پر بھی ظلم کیا جاتا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گلے میں رسی ڈال کر راستوں میں گھسیٹا جاتا تھا اور پھر بغیر کپڑوں کے گرم ریتی میں پر لٹا دیا جاتا اور سینے پر وزن رکھا جاتا، لیکن پھر بھی حضرت بلال احد احد یعنی اللہ ایک ہے کہتے رہتے۔ مسلمان ہر تکلیف کو برداشت کرتے لیکن اسلام پر قائم رہتے۔ جب کفار مکہ کا ظلم بہت ہو گیا تو کچھ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حبشہ کو ہجرت کر کے چلے گئے، یعنی مکہ سے ہٹ کر حبشہ کے ملک میں رہنے لگے۔ حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی تھا۔ نجاشی ایک رحم دل بادشاہ تھا۔ اس نے مسلمانوں کو اپنے ملک میں رہنے کی اجازت دی اور بعد میں وہ خود بھی مسلمان ہو گیا۔ جیسا جیسا وقت گزرتا گیا لوگ اسلام میں داخل ہوتے گئے، مسلمانوں کی گنتی بڑھنے لگی، لیکن اعلان نبوت کے 6 سال ایسے لوگ اسلام میں داخل ہوئے جن سے مکہ کے سبھی لوگ
لڑتے تھے اور جن کے مسلمان ہونے سے اسلام کا جھنڈا اونچا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایمان لانے کے تیسرے دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ کے طاقتور لوگوں میں سے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہوتے ہی تمام مسلمانوں نے خوش ہو کر نعرے تکبیر اللہ اکبر لگایا، اور اسی وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام حاضر ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے ایمان لانے سے تمام آسمان والوں نے خوشیاں منائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے اسلام میں داخل ہونے کے بعد مسلمانوں نے حرم کعبہ میں نماز ادا کی۔ انشاءاللہ تعالیٰ آج کی سیرت النبی کل بتاؤں گا، اور انشاءاللہ تعالیٰ کل سے نماز کے بارے میں آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔